अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बड़ी ही हसीन व जमील हुस्न की मलिका शहजादी थी। अल्लाह ताला ने उसे बड़े ही हुस्न से नवाजा था और ये शख्स सिर्फ अपनी बीवी से ही बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता था। बीवी का नाम पर मर मिटने को तैयार था। ज़िंदगी का सूरज ढल गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। बीवी की इस दुनिया से चले जाने पर जब बीवी का इंतकाल हुआ तो बीवी के इंतकाल ने, बीवी की जुदाई ने उसे बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा दिया। अब ये शख्स काफ़ी अरसा बीवी की कब्र पर बैठकर रोता रहा, खून के आंसू बहाता रहा, वहीं पर सोता वहीं पर जागता, कब्र के ऊपर लेट जाता। कब्रिस्तान में उसने काफ़ी अरसा गुजार दिया रोते रोते। बीवी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त ना कर सका। एक दिन ये शख्स मामूल के मुताबिक रो ही रहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ। आपने देखा कि कब्र पर बैठा शख्स रो रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के करीब गए और पूछा, ऐ शख्स, तू क्यों रो रहा है और ये कब्र किसकी है? उस आदमी ने कहा, हज़रत, मैं अपनी बीवी से बड़ा प्यार किया करता था, बड़ी ही मोहब्बत किया करता था। जब से मेरी बीवी का इंतकाल हुआ है, बीवी के इंतकाल ने मुझे चकनाचूर कर दिया है। मुझे इतना सदमा पहुंचा है कि मैं बर्दाश्त ना कर पाया। अल्लाह से मौत मांगता हूँ कि मालिक मुझे मौत दे दे। मैं अपनी बीवी के पास ही जाना चाहता हूँ। अल्लाह मुझे मौत नहीं देता। अरसा गुज़र गया है मुझे बीवी की कब्र पर बैठकर रोते रोते। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसकी ये कैफियत देखी तो उसकी हालत देखी। आपने फरमाया, रो मत, मैं आपकी बीवी को एक बार फिर से ज़िंदा कर देता हूँ। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैं तेरी बीवी को ज़िंदा कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद तू रोना नहीं। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना कूंडा मुबारक उस कब्र पर लगाया और उस कब्र वाले को आवाज़ दी कि ए कब्र वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जा। फिर एकदम से कब्र फटी और उसके अंदर से एक हब्सी निकला। उस हब्सी के मुंह से आग निकल रही थी। उसकी शर्मगाह को कीड़े खा रहे थे। उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही उनका कलमा पढ़ा और पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। वो हब्सी कलमा पढ़ते हुए उठा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ए हब्सी, ये बता तेरे मुंह से आग क्यों निकल रही है? कहने लगा, ए हज़रत, मैं इसी जुबान से, इसी मुंह से लोगों को गालियाँ दिया करता था, इसीलिए इस जुबान को आग में लपेट दिया गया। आग मुझे खा रही है और जिस शर्मगाह को कीड़े खा रहे हैं उसी शर्मगाह से मैं जिना किया करता था, लोगों की बेटियों की इज्जत लूटा करता था। वो शख्स कलमा पढ़ता हुआ उठा तो वो आदमी कहने लगा कि हज़रत, ये तो हब्सी है, लिहाजा मेरी बीवी की कब्र ये साथ वाली है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब अल्लाह के हुक्म से अपनी कब्र में वापस चले जा। और वो हब्सी एक बार फिर से मर गया और अपनी कब्र में चला गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी कब्र पर अपनी नज़र डाली और अपना कुंडा मुबारक लगाया और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। अब वो कब्र फटी और एक औरत अपने बाल झाड़ती हुई उस कब्र से उठी। उसने कलमा नहीं पढ़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देख कर के भी उसने कलमा नहीं पढ़ा। शौहर खुशी से झूम उठा और कहने लगा, हज़रत, यही मेरी बीवी है, यही वो औरत है जिसे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, इससे इश्क करता हूँ। इस औरत की जुदाई ने मुझे चकनाचूर कर दिया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा अपनी बीवी को ले जा। वो शख्स काफ़ी अरसे से रो रो कर थक चुका था,
ایک عرصے سے اس نے سکون کی نیند نہیں لی تھی۔ جب اس پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ ہم راستے میں ہی سو جاتے ہیں، میں تیری باہوں میں سر رکھ کر سو جاتا ہوں، ذرا آرام کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سویا ہوا تھا کہ ادھر سے ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بہت ہی حسین و جمیل تھا۔ اللہ نے اسے بڑے ہی حسنوں سے نوازا تھا۔ جب اس عورت کی نظر شہزادے پر پڑی اور یہ خوبصورت عورت اس شہزادے پر فدا ہو گئی۔ شہزادے نے اسے دیکھا تو وہ بھی اس عورت کو پسند آ گیا۔ دونوں اشاروں میں بات کی۔ اب اس عورت نے اپنے شوہر کا سر اٹھا کر نیچے رکھا اور خود اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہا کہ میری خواہش ہے، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب اس شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بیٹھایا اور اپنے گھر لے کر چلا گیا۔ پیچھے جب شوہر کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ میری حسین و جمیل بیوی تو یہاں پر نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ میری محبت کہاں چلی گئی، میرا پیار کہاں گیا۔ ایک بار پھر سے وہ پریشانی کے دلدل میں پھنس گیا۔ خیر وہ گھوڑے کے پیروں کا نشان پکڑتا ہوا بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا وہ ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ کہا تو میری بیوی ہے، تو یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے نے کہا، او شخص، کون سی تیری بیوی؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ شہزادے نے اس عورت کو اشارہ کیا کہ تو ہی اسے بتا کہ تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا میری لونڈی؟ بیوی نے کہا، میں تیری بیوی نہیں ہوں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تو تجھے جانتی تک نہیں۔ تینوں کا آپس میں تکرار چل ہی رہا تھا کہ اچانک ایک بار پھر سے عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ شخص نے کہا، اے حضرت، آپ نے ہی تو اسے زندہ کیا تھا، یہ میری بیوی نہیں تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو تیری بیوی ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میں پھر سے پوچھ رہا ہوں، کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تو اس شہزادے کی لونڈی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ جب اس عورت نے کہا، میں اس کی بیوی نہیں ہوں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے مالک، جس طرح تو نے اسے زندہ کیا ہے، اسی طرح اسے پھر سے مٹی میں گاڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی، اور جب وہ مری تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جسے دیکھنا ہو کہ ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، جہنمی بن کر مرا، گنہگار سیاہکار بن کر مرا، جبکہ قیامت کے دن مومن اٹھایا جائے گا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ فرمایا، جسے ایسا انسان دیکھنا ہو وہ حبشی کو دیکھ لے۔ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب وہ اٹھا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور قیامت کے دن کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ جسے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا پڑھتا مرا، کفر کی حالت میں ہو، کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا۔ وہ اس عورت کو دیکھ لے، کلمہ پڑھتے پڑھتے مری تھی، جب اٹھی کفر کی حالت میں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ کاش تو نے میرے رب کریم سے عشق کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ میرے رب محبوب سے محبت کی ہوتی۔ کافی عرصے تک تو اس کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، اپنا سکون برباد کر دیا، سب کچھ تباہ کر دیا۔ کاش یہی عشق تو اپنے رب سے کر لیتا تو تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، حسن کا تخلیق فرمانے والا مل جاتا، اور ان جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہ رہتی۔ بے وفاؤں سے عشق نے تجھے ہلاک کر دیا، تجھے برباد کر دیا۔ ایک شخص روزانہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، صبح شام اللہ کا ذکر کرتا تھا، ساری رات اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا،
تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ ساری رات مصلی پر بیٹھا رہتا ہے۔ یہ بات کبھی اللہ کی طرف سے تجھے کوئی جواب ملا ہو یا نہیں؟ وہ شخص بولا، مجھے تو کوئی جواب نہیں ملا۔ شیطان نے کہا، پھر تجھے اللہ اللہ کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جا کر میٹھی نیند سو جا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور شیطان کی بات سن کر اس نے مصلی اٹھایا اور ایک جانب پھینک دیا کہ اللہ تعالیٰ جواب ہی نہیں دیتا۔ پھر وہ گہری نیند میں سو گیا۔ خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، او میرے بندے، کس نے تجھ سے کہا کہ ہم تجھے جواب نہیں دیتے؟ اور میرے بندے، جب تو ایک بار اللہ کہتا ہے نا، تو پھر جب دوسری بار اللہ کہتا ہے تو وہی ہمارا جواب ہوتا ہے۔ ایک بار اللہ کرنے کے بعد تیرے اندر اتنی لذت ڈال دی جاتی ہے، ہم تیرے اندر اتنا سکون ڈال دیتے ہیں، اتنا مزہ ڈال دیتے ہیں، اللہ میں اتنی چاشنی ڈال دیتے ہیں۔ ایک بار اللہ کرنے کے بعد دوسری بار خود تیرا جی کرتا ہے کہ میں اللہ کہوں اور ایسا ہی کہتا رہوں۔ تیرے اللہ کہنے پر اللہ ہی تو میرا جواب ہے۔ اللہ کریم ہے، ہم سب کو راہ حق پر چلنا نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔